اللہ اکبر 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 اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے پروگرام نور قرآن میں آپ کا خیر مقدم۔ ہمارے ورکشاپ کا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تشریح و توضیح آپ حضرات کے سامنے آئے۔ چنانچہ قرآن مجید کے منتخب آیات کو ایک طرف سے لے کر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے تعلیم یافتہ حضرات، دینی علوم کے ماہرین، پروفیشنلز وغیرہ وغیرہ ہیں، اور یہ حضرات اس ورکشاپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ چنانچہ جو باتیں تشریح طلب ہوں گی ان پر وہ مختصر سوالات کریں گے، اور اس طریقے سے ہمارے یہ قرآن کو سمجھنے کا قافلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں، یہ قرآن مجید کی اولین اور پہلی سورت، اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ چونکہ قرآن مجید کا اس کے ذریعے سے آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کھولا جاتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے فرض ہوں یا سنت وغیرہ، ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازماً پڑھی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورت یہی سورہ فاتحہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کو آپ نماز کی ہر رکعت میں لازماً پڑھتے ہیں۔ آئیے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، 7 آیتیں ہیں اس میں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اب آئیے ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں تہذیب اور سلیقہ سکھایا ہے کہ جب بھی ہم کسی اچھے کام کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ اس کے فائدے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور حمایت ہمیں اس کام میں حاصل ہوگی، اور ظاہر ہے اللہ کی تائید اور حمایت کے بغیر ہمارا کوئی کام نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہر کام کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں، اور اس کے لیے عبارت بتا دی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب آئیے ہم اس سورت کی تشریح اور توضیح میں جائیں گے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جو کوئی بھی اچھی چیز ہے، جس میں بھی کوئی خوبی ہے، وہ اس چیز کی اپنی ذاتی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اسی لیے وہ چیزیں جن کے اندر خوبیاں ہیں وہ قابل تعریف نہیں ہیں، بلکہ وہ شخصیت جس نے کہ یہ خوبیاں ان چیزوں کو عطا کی ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک پتھر ہوتا ہے، پتھر ایک معمولی چیز ہے، اس پتھر کو آپ جب کاٹتے ہیں، تراشتے خراشتے ہیں تو پھر اس سے آپ ایک بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ مٹی یوں ہی پڑی رہتی ہے، لیکن اس مٹی کو آپ جب ایک خاص سانچے میں ڈھالتے ہیں، پکاتے ہیں، تو اس سے اینٹیں بنتی ہیں۔ تو مٹی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، پتھر کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کی کوئی خوبی بھی اس کی ذاتی خوبی نہیں ہے۔ ہیرا بہت چمکدار ہے، خوشنما ہے اور آپ کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، لیکن ہیرے کے اندر جو خوبی ہے وہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ آپ کسی بہت شاندار عمارت کو، تاج محل کو دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پلانر کی تعریف کرتے ہیں، معماروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ خوبی ان کی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اسی لیے الحمدللہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تھوڑی تعریف نہیں بلکہ پوری تعریف، بلکہ ہر چیز کی تعریف کا اصل مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام کائنات کا رب ہے۔ کائنات بہت لمبی چوڑی ہے، ایک انسانوں کی یہ سرزمین ہے جس پہ ہم انسان رہتے بستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی چوڑی کائنات بنا رکھی ہے۔ انسان کا علم آہستہ آہستہ کائنات کے بارے میں وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، ایکسپینڈ ہو رہا ہے، لیکن اب بھی ہمارا علم بہت محدود ہے، بلکہ زمین کا علم بھی ابھی تک ہم کو پورے طور پر حاصل نہیں ہے۔ تو اس ساری کی ساری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ رب کے عربی زبان کی لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے 3 معنی ہوتے ہیں۔ پہلے معنی ہوتے ہیں مالک اور آقا، ساری کائنات کا مالک و آقا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے معنی ہوتے ہیں مربی، یعنی پروان چڑھانے والا، پرورش دینے والا، خبرگیری کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا۔ تیسرے معنی ہوتے ہیں رب کے فرما روا، یعنی حکومت کرنے والا، حاکم، مدبر، تدبیر کرنے والا، اس کو آرگنائز کرنے والا، اور منتظم، اس کا انتظام کرنے والا۔ ان تینوں معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس پہلی صورت کے ذریعے سے اور پہلی آیت کے ذریعے ہی شرک کی ہر قسم پر ایک زبردست چوٹ لگاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ کوئی پالنے پوسنے والا ہے، نہ انتظام کرنے والا ہے، نہ حکومت کرنے والا ہے۔ خالق اور پھر اس کے بعد مربی اور رب اور منتظم اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مبالغہ کا صیغہ، یعنی کسی چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرنا، اس کی پوری، جیسے ہم کہتے ہیں بہتر، بہترین، یعنی سب سے زیادہ اچھا۔ اسی طریقے سے رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم وہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن دونوں میں ایک لطیف سا فرق ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحیم بہت زیادہ اور بہت طویل عرصے تک رحم کرنے والا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ رحمان رحیم۔ اس کی ایک اور مصلحت، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت کرنے والا، اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ایک لفظ کافی نہیں ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں وہ گورا چٹا ہے، یعنی اتنا گورا ہے کہ گورے کا لفظ کافی نہیں، ہم گورا چٹا کہتے ہیں۔ ایک آدمی لمبا ہے لیکن لمبے کا لفظ کافی نہیں معلوم ہوتا، تشفی نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں وہ لمبا تڑنگا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ محبت کرنے والا، اتنا زیادہ رحم فرمانے والا ہے کہ ایک لفظ رحمان کافی نہیں ہے، حالانکہ رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو الرحمن الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت طویل سے تک وہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اتنی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پارٹیسپینٹس، شرکا، وہ کوئی ایک آدھ سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں، اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو یہ رحیم کی جو صفت ہے کیا تمام بندوں کے لیے عام ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یعنی آپ کے ذہن میں شاید یہ بات ہوگی کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرما بردار بندے ہیں، کچھ نافرمان بندے ہیں۔ یہاں پر ایک جنرل بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، لیکن جو شخص ہے وہ رحم و کرم کے قابل نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کی غلطی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا میری رحمت تمام چیزوں پہ چھائی ہوئی، اور اسی لیے آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سوائے توبہ کے اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کی صفت سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کا آغاز کیا ہے۔ اگلا کوئی سوال؟ رحمان نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، یا عبد الرحمان رکھنا زیادہ بہتر ہے؟ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اس کی خوبیاں انہیں بیان کی گئی، لیکن کسی کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکارنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے عبد الرحمان، عبد الرحیم، عبداللہ یا عبد الحادی، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے ساتھ اب کا لفظ لگا کے ہم کو اس کو پکارنا چاہیے۔
صحیح طریقہ یہ. اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، چند منٹ کے لیے ہم کو بریک لینے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. حاضرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سورہ فاتحہ کا مطالعہ، اس کی توضیح اور تشریح جاری ہے. اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ صرف رحم ہی رحم ہے، اسی لیے فوراً فرمایا گیا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا رحم ساری کائنات پہ چھایا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ایک صفت انصاف کرنا بھی ہے. چنانچہ قیامت کا دن آئے گا اور اس حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی صحیح فیصلہ فرمائے گا. چنانچہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی صفت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر بے عملی کا یا بغاوت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو یاد دلایا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا یا بدلے کے دن کا مالک ہے، جس دن تمام انسانوں کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جنہوں نے جیسا کیا ہے اچھے کام کرنے والوں کو اچھے کاموں کا بدلہ اور برے کام کرنے والوں کو برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا. اب اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اس کا ذکر ہو رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت عبد کے معنی ہوتے بندہ یا غلام یا داس. عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی. انسان صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں ہے. انسان صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کا غلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا بندہ اور غلام نہیں ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے. ایک آدمی جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ بالکلیہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے تمام احکام کو مانتا ہے، اس کی تمام صفات کو تسلیم کرتا ہے. چنانچہ یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق ہے، زبردست اور قوی تعلق. تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. دوسری بات، وہ ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے مدد دو طریقوں سے مانگی جاتی. ایک تو کوئی فزیکل طریقہ ہوتا ہے، آپ ذرا مجھے اٹھا دیں، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، آپ فلاں میرا کام کر دیں. یہ تو فزیکلی ہے، یہ جائز ہے. لیکن جو ما فوق الفطری طریقہ ہے، سپر نیچرل طریقہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے مدد مانگی جائے گی، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر اسباب و وسائل کے، بغیر وسیلے کے پورے طور سے ہمارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو ہمارا تعلق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی تعلق ہے کہ ہم مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب زندگی کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے اہم ضرورت ہے، وہ ہم اپنے معبود کے، اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، خیال و فکر کا صحیح راستہ، نظریات و عقائد کا صحیح راستہ، اور عمل کا صحیح راستہ. اور قرآن شریف کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے اس کا پورے کا پورا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ تشریح کریں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی کا راستہ گزارنا چاہیے. گمراہیاں دو ٹائپ کی ہوتی ہیں. ایک گمراہی نظریاتی ہے، عقائد کی ہوتی ہے، فکر کی ہوتی ہے. دوسری گمراہی عمل کی ہوتی ہے. تو دونوں معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اب اس راستے کی تشریح بھی کی جا رہی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اس طریقے سے اس کی تشریح بھی کر دی گئی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہمارا تجھ سے تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. راستے بہت سارے ہیں لیکن سیدھا راستہ ایک ہی ہے. آپ جیومیٹری کے نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیے، کوئی دو نقطے ہیں، ان دو نقطوں کے درمیان کا جو سب سے قریبی فاصلہ ہوگا، شارٹیسٹ ڈسٹینس، وہ ہمیشہ سیدھا ہوگا، وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، سب سے آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ
مختلف ٹیڑھے راستے ہیں، یا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اسلام کی تعلیم کو مختلف انبیاء کے ذریعے سے بار بار بھیجا، لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیں، اس کے اندر ٹیڑھ پیدا کر دی۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، دعا سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تعالیٰ اب جب کہ تو ہمیں ہدایت سے اور رشد سے نواز چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر۔ ٹیڑھے راستے بہت سارے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے ذہنوں سے فلسفے گھڑے، بہت سے صحیح مذاہب کو گڑبڑ کر دیا گیا، جو اللہ تعالیٰ کا دین پہلے آیا تھا اب آخری پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس واحد قابل قبول دین اسلام ہے۔ چنانچہ یہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس کے جواب میں گویا پورے کا پورا قرآن شریف ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی اس پہلی صورت اور باقی پورے قرآن مجید کا تعلق یہ ہے کہ اس میں ہم زندگی کی سب سے ضروری دعا اللہ سے کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پورے کا پورا قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم نے جو مجھ سے ہدایت طلب کی تھی، یہ ہے ہدایت کا سیدھا راستہ، یہ ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی، اس کتاب کی تم پیروی کرو تو تم ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے، اور یہ شارٹیسٹ راستہ ہے، جہاں تم کھڑے ہو وہاں اور جہاں اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخرت ہے، اس پورے زندگی کے سفر کو صحیح طریقے سے سلامتی کے ساتھ طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تک اور اللہ تعالیٰ کی جنت تک پہنچنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی کہ چونکہ بڑی اہم دعا ہے اور دعا کے بعد ہمیں آمین کہنا چاہیے، ہم اس کے بعد کہتے ہیں آمین، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔ اب چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، ہم چاہیں گے جو اس ورکشاپ میں شریک ہیں وہ سوالات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، اگر ہم اپنے بھائی کی اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یوم جزا کے دن ہماری گناہوں کی پکڑ کرے گا، اگر ہمارا بھائی کہتا ہے کہ آپ ہمیں گناہوں کے بارے میں مت ڈرائیے، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، مجھے ضرور معاف کر دے گا، اس سلسلے میں ہم اس کی اصلاح کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی صفت سے غلط فائدہ اٹھانا چاہے تو ظاہر ہے اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، ستار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، ماں سے بھی زیادہ وہ رحم و کرم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو بدلہ دے گا، جنہوں نے برے کام کیے ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اسی لیے دیکھیے رحمان الرحیم کی صفت کے بعد فوراً یہ ذکر آیا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ انصاف بھی کرنے والا ہے، اور یہ تو بے انصافی کی بات ہوگی کہ کسی کو اپنا سمجھ کر کچھ دے دیا گیا اور کسی کو کچھ نہیں دیا گیا، اسے معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بے انصافی نہیں کرتا، یہ بات ہم سمجھا سکتے ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کرتا رہے۔ اسی طریقے سے بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، معلومات دی ہیں، قرآن دیا ہے اس کو اور حدیث دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر بندہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احترام کا بھی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کے قادر و مطلق ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے ہم کو جو عقل دی ہے اس کا ہمیں استعمال کرنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو معلومات دی معلومات ہمیں حاصل کرنی ہوں گی۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کریں، صرف اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری رہنمائی فرما یا مدد فرما، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ یہ میرے باغ میں جو ہے بہت سارے کانٹے یہاں پر اگائے ہیں اور یہاں پر پھول کھل جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش و جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، دوسرا سوال تم نے اپنی جوانی کس طرح گزاری، تیسرا سوال تم نے کمایا تو کس طریقے سے کمایا، چوتھا سوال تم نے خرچ کیا تو کس طریقے سے خرچ کیا، پھر 5واں سوال یہ ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔ اور اگر ہم علم ہی حاصل نہیں کریں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کا ہم مطالعہ ہی نہیں کریں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔
جی السلام علیکم شیخ، ہم لوگ یہ کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اب کے معنی ہوتے ہیں غلام۔ پرانے زمانے میں غلامی ہوتی تھی، آج ملازم ہوتے ہیں 8-10 گھنٹے کے، اس کے بعد سلام کر کے چلے جاتے ہیں اپنی مزدوری لے کر۔ غلام جو ہوتا تھا وہ 24 گھنٹے کا ملازم، بلکہ 24 گھنٹے کا وہ زر خریدا ہوا ہوتا تھا۔ وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلامی کا ہے، 24 گھنٹے ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ مثلاً معروف طریقے سے نماز، روزہ، ذکر، اذکار، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ پوری زندگی کو تم عبادت بنا دو۔ مثلاً ہم کھائیں گے پیئیں گے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، وہ عبادت ہوگی، اور ہم جو بھی اچھا کام کریں گے اللہ کے احکام کے مطابق کریں، زندگی کا وہ کام ہے تو وہ بھی عبادت ہوگا۔ البتہ یہ نماز وغیرہ کیا ہیں؟ یہ اعلیٰ درجے کی عبادت، یہ ایسی عبادتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دینے والی۔ ایک اور آیت کی طرف اشارہ کروں گا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی اور میری تمام عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ پوری کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنا دیا جائے۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ نوالا ڈالو تب وہ بھی عبادت۔ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اب ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اور تمام شرکاء پارٹیسپینٹس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ